لی جو محمد نام، ارے لی جو محمد نام، اب لی جو محمد نام، لی جو محمد نام، نام لی جو محمد نام۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم۔ أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لیجو محمد نام، یہ آج کا موضوع بنا لیا۔ یہی موضوع ہے۔ موضوع محمد ہے، محمد نام، اور محمد کے سوا جو کچھ ہے وہ موضوع ہے۔ موضوع کہتے ہیں من گھڑت، بس نام محمد کے سوا جو کچھ ہے وہ موضوع ہے، باقی ہم کچھ نہیں مانتے۔ سو لیجو محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نام میں کیا ہے؟ لیجو محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام کیا ہے؟ ذات تو کامل ہے ہی، مگر یہ نام بھی کامل ہے۔ ذات تو مکمل ہے ہی، یہ نام بھی مکمل ہے، اور ذات تو مکمل ہے ہی، یہ نام بھی مکمل ہے، اور ذات تو متمم ہے ہی، یہ نام بھی متمم ہے۔ اس لیے عاشق لوگ کہتے ہیں لیجو محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی کہتا ہے محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کولو احمد احد نال احمد ملیں دے گزر گئی۔ سبحان اللہ۔ لیجو محمد نام، ایک اللہ کا نام ہے، ایک محمد کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ لفظ بولیں اللہ، بڑے دھیان کے ساتھ پڑھیے اللہ۔ آپ کے ہونٹ ملے ہیں یا کھلے رہے؟ اب غور سے پڑھیے اللہ۔ ہونٹ ملے ہیں؟ ملے ہیں؟ ہونٹوں کو بوسے سے دور رکھا۔ اللہ نام میں ہونٹوں کو بوسے سے دور رکھا۔ اب لیجو محمد نام، اب کہیں محمد۔ کتنی بار ہونٹوں نے چوما ہے؟ کتنی بار چوما ہے؟ 2 بار۔ اس نے جو اپنے حصے کا بوسا تھا وہ بھی ادھر ہی ڈال دیا۔ باری تعالی اس حسن کو بھی چومنے کو جی کرتا ہے، تیرے حسن کو بھی چومنے کو جی کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میرا حسن چومنے سے پاک ہے، میرے حسن کو چوم نہیں سکتے۔ تو باری تعالیٰ پھر اس آرزو کو، اس خواہش کو کیسے پورا کرے
کہ تیرے حسن کو چومیں، کیسے پورا کریں؟ فرماتا ہے لیجو محمد نام، لیجو محمد نام، محمد نام لیجو۔ ایک بار جو چومو گے تو وہ میرے حسن کا چومنا ہوگا، دوسری بار چومو گے تو میرے محبوب کا چومنا ہوگا۔ تو دونوں حسن ایک ہی نام میں چومے گئے، اس لیے میم 2 بار لائے، میم بولیے 2 بار لائے، تاکہ زبان 2 بار بوسے دے۔ اپنے نام کو بھی کامل رکھا، اور نام کے پورا لفظ بھی کامل، اور لفظ کا ہر حرف بھی کامل۔ ایسے نام نہیں ہوتے، کوئی نام نہیں ہوتا۔ نام جب پورا لیتے ہیں مکمل تو وہ اپنے معنی میں کامل ہوتا ہے۔ جب آپ اس پورے نام کو حرفوں میں توڑ دیتے ہیں تو کوئی حرف بھی اپنے معنی میں کامل بولیے نہیں رہتا۔ لفظ پورا ہو تو معنی میں کامل ہے، اگر وہ لفظ حرفوں میں بدل جائے، اس کو جدا جدا حرفوں میں کر دیں تو پھر حرف معنی میں کامل نہیں رہتے۔ مگر ہر نام کی یہ حالت ہے، اس نے 2 نام مستثنا کر دیے، ایک اپنا اور ایک لیجو محمد نام، ایک حضور کا۔ اب پہلے اللہ کو سمجھا لوں نام کہ ہر حرف میں کیسے کامل ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آ جائے گی۔ پر یہ اللہ، یہ لفظ اللہ کی ذات پاک پہ دلالت کرتا ہے، اس میں ذات ہے، اس میں ذات ہے۔ اب اس الف کو ہٹا دیں، الف کو ہٹا دیں۔ جب الف کو ہٹا دیا تو باقی رہ گیا لام سے شروع ہو کر للہ، اس کا بھی وہ بھی با معنی ہے، اس کا معنی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو لفظ جو بچا وہ با معنی بچا، با معنی رہا۔ پھر لام ہٹا دیں، کیا؟ لام ہٹا دیں اور پہلا الف لگا دیں تو بن جائے گا الہ۔ الہ کا معنی عبادت کے لائق، پھر بھی معنی میں بولیے کامل، مکمل اور کامل رہا۔ اب الف بھی ہٹا دیں، پہلا لام بھی ہٹا دیں۔ اللہ میں لام پر شد ہے، لام 2 مرتبہ ہے۔ جب پہلا الف اور پہلی لام ہٹا دی تو بچ گیا لہو۔ لہو کا معنی ہے اسی کے لیے، کا معنی ہے اسی کے لیے۔ 2 حرف بچے تو وہ بھی معنی میں کامل۔ اب یہ لام بھی ہٹا دیں تو خالی بچ گیا ہو، اور ہو کا معنی ہے بس وہی، معنی ہے بس وہی، وہ بھی کامل۔ تو آپ نے دیکھا اس نے اپنے نام میں لفظاً بھی اور حرفاً بھی کوئی نقص آنے ہی نہیں دیا، کسی حرف میں نقص نہیں آنے دیا۔ اب لیجو محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم، وہی شان، وہی جھلک، وہی آن، وہی بان منعکس کر دی محبوب کے نام میں۔ پڑھیے محمد، حضور کی ذات پاک کا نام، اس میں ذات، اس میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہلا میم ہٹا دیں، پہلا میم ہٹا دیں، بن گیا حمد، تعریف۔ محمد تھا تو جس کی بڑی تعریف ہوئی یہ تھا، جب میم ہٹا حمد ہوا تو سراپا تعریف رہ گیا، سراپا تعریف حمد۔ یہ محمد کا، لفظ محمد کا مادہ بن گیا، لفظ محمد کا مادہ بن گیا، روٹ۔ اب ہے ہٹا دیں اسی طرح اور پہلی میم لگا دیں تو بن گیا ممد، میم میم دال ممد، مدد فرمانے والا۔
کرم فرمانے والا، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرمانے والا، مشکل کشائی فرمانے والا، مدد فرمانے والا، ممد۔ اب میم بھی ہٹا دیں، ہے بھی ہٹا دیں تو میم دال بن گیا مد۔ اس کا معنی دراز، جس کا کبھی خاتمہ ہی نہ ہو، جس کا کبھی دراز، سب سے بلند۔ دراز مد کا مطلب بلند، اس میں کبھی پستی ہی نہ ہو، ہر شے سے بلند اور ہر شے سے دراز، مد۔ اب میم بھی ہٹا دیں، خالی بچ گیا دال، اور دال کا معنی دلالت کرنے والا، رب پر، رب پر دلالت کرنے والا، رب کا ہونا بتانے والا، اور رب کا ہونا دکھانے والا۔ دلیل، دال کس کو کہتے ہیں؟ جو دلالت کرے۔ تو محبوب کے نام کو یہ شان دی کہ پورا لفظ بھی مکمل اور لفظ کا ہر ہر حرف بھی مکمل، اس میں بھی نقص کا کہیں گمان نہیں ہونے دیا، نقص کا کہیں گمان نہیں ہونے دیا۔ اور پھر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو مادہ رکھا، اپنے نام اللہ کا مادہ نہیں، چونکہ لم یلد ولم یولد، جو شان اپنی ہے وہی شان اپنے نام کی ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ خود نام کسی سے مشتق نہ اس میں سے کوئی مشتق، وحدہ لا شریک۔ اور لم یلد ولم یولد کی شان اللہ کو، اپنے نام کو دی، اور محبوب کو شان کیا دی؟ محمد۔ اس کا مادہ رکھا، اور مادہ کیا بنایا؟ حمد۔ مادہ کیا بنایا؟ حمد، تعریف۔ اب محبوب کا وہ مادہ رکھا، اسی سے اپنے بھی نام بنائے، اسی سے مصطفیٰ کے نام بھی بنائے۔ محبوب کے نام کا وہ مادہ رکھا، حمد۔ باری تعالیٰ تجھے کیا پکاریں؟ کہیں میرے محبوب کے نام کا مادہ کیا ہے؟ حمد۔ فرمایا بس اسی محبوب کے مادے کو چلا لو، اسی حمد سے مجھے حامد کہہ لو، اسی حمد سے مجھے محمود کہہ لو۔ تو محبوب کے نام کے مادے سے خود کو حامد کہلوا لیا، اسی حمد محمد، اس مادے سے خود کو محمود کہلوا دیا، خود حامد ہو گیا، خود محمود ہو گیا، حماد ہو گیا۔ اور پھر محبوب کی باری آئی تو خود محمد نہیں ہوا، کیا؟ خود حامد بھی ہوا، خود محمود بھی ہوا، خود حماد بھی ہوا، مگر محمد نہیں ہوا، الگ رکھا۔ اپنے سارے نام اس حمد سے نکالے، اور پھر فرمایا اب یہ سارے نام 99 نام گنیے حضور کے، فرمایا نام تو میرے ہیں پر یہ سارے میرے محمد کو بھی دے دو۔ اب محمد حامد بھی ہیں، محمد حامد بھی ہیں، محمد محمود بھی ہیں، مگر وہ فقط حامد و محمود ہے، محمد نہیں۔ محمد محمد بھی ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، وہ فقط حامد و محمود ہے، محمد نہیں۔ اور محمد محمد بھی ہے اور حامد و محمود بھی ہے۔ اور فرمایا محبوب جو تیرے نام کا مادہ ہے اسی کو اپنے کلام کی ابتدا بھی کرتا ہوں۔ اب قرآن اتارا، فرمایا الحمد للہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے۔ کیا؟ ساری حمد اللہ کے لیے۔ تو حمد تو مادہ ہے محمد کا، حمد تو مادہ ہے محمد کا، تو اس کے تو کئی ترجمے ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، اور کئی معنی ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، اور کئی تفسیریں ہوں گی، اور ساری حمد اللہ کے لیے۔ مگر ایک تفسیر آج کی رات نئی بھی کہہ دے، الحمدللہ، الف لام لگا کر حمد کو خاص کر دیا، اور حمد مادہ ہے محمد کا، اور فرمایا
الحمدللہ کہ حمد الف لام کے ساتھ اللہ کے لیے، حمد مادہ محمد ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ حمد جب اپنے عروج پر، مبالغے میں عروج پر پہنچتی ہے تو محمد بنتی ہے، حمد جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو محمد ہوتی ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ، اس کے معنی کا کمال یہ ہے کہ محمد اللہ کے لیے، معنی کا کمال یہ ہے کہ محمد اللہ کے لیے، اور کے لیے لام اختصاص بھی ہے، تملیک بھی ہے، تو معنی یہ ہوا الحمد سے فرمایا محمد اللہ کا، اللہ محمد کا، محمد اللہ کا، اللہ محمد کا۔ قرآن کا سبق بھی یہیں سے شروع ہو رہا ہے، فرمایا محمد اللہ کا، حمد کا کمال اللہ کے لیے، اور حمد کا کمال محمد ہے۔ حمد کا کمال نہ حامد میں ہے، حمد کا کمال نہ حامد میں ہے، حمد کا کمال نہ محمود میں ہے، کمال حمد محمد میں ہے۔ اور جب حمد اپنے ہر حمد اللہ کے لیے، تو حمد کا کمال بھی اللہ کے لیے، اور جب حمد کمال پر پہنچی تو محمد بن گئی۔ ساری حمد اللہ کے لیے، کیا؟ اور ہر شے کا ایک کمال ہوتا ہے یا نہیں؟ تو حمد کا بھی کمال ہے، تو حمد کا کمال محمد، تو جب ہر حمد اللہ کی تو پھر حمد کا کمال بھی اللہ کا، تو کمال حمد محمد ہے، تو مطلب ہوا محمد اللہ کا، محمد اللہ کا، اور اللہ محمد کا۔ وہ کیسے؟ آگے اس کی الحمدللہ دعویٰ کیا، رب العالمین دلیل بنا دی، فرمایا رب العالمین، حمد کا کمال اللہ کا، کیوں؟ کہ وہ عالمین رب ہے، عالمین کا رب ہے، عالمین کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا جو عالم، سارا ایک عالم تھا، اس سارے عالم کے حسن سمیٹے تو ایک سارا جامع عالم آدم بنا، پھر جامع عالم نوح بنا، پھر ایک جامع عالم ابراہیم بنا، پھر جامع عالم یعقوب بنا، جامع عالم یوسف بنا، جامع عالم اسحاق بنا، جامع عالم موسیٰ بنا، جامع عالم داؤد اور سلیمان بنے، اور جامع عالم زکریا اور یحییٰ بنے، اور جامع عالم عیسیٰ بنے۔ ہر پیغمبر ایک عالم تھا، جب مصطفیٰ آئے تو ان کو عالمین بنا دیا۔ ہر پیغمبر ایک ایک عالم تھا، ہر پیغمبر ایک ایک عالم تھا، اور مصطفیٰ محمد ایک عالم نہیں، وہ العالمین تھے، العالمین تھے۔ فرمایا محمد اللہ کا اور اللہ محمد کا، چونکہ وہ رب ہے عالمین کا، اور جس طرح الحمد کا کمال محمد، اس طرح العالمین کا کمال محمد، العالمین کا کمال محمد۔ تو حمد کا کمال محمد، اس لیے اللہ محمد کا، اور العالمین ہر پیغمبر ایک عالم، اور محمد کل عوالم، محمد العالمین، اور پھر عالمین کا کمال محمد، اور اللہ عالمین کا رب، اور عالمین کا کمال محمد۔ تو پتہ چل گیا کہ محمد اللہ کا اور اللہ محمد کا۔ اب اللہ کو پانا ہو تو محمد کے پاس جاؤ، اور محمد کو پانا ہو تو اللہ کے پاس جاؤ۔ یہ عقیدہ ہے اللہ محمد کا اور محمد اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے لیجو محمد نام، نام محمد کا معنی چونکہ اس میں مبالغہ ہے اور کثرت حمد ہے، تو محمد کا معنی ہے جس کی کثرت کے ساتھ حمد کی جائے، جس کی کثرت کے ساتھ بہت زیادہ اور بار بار جس کی حمد کی جائے وہ محمد ہے۔ یہ بتائیے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ حمد کس کی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے؟ کس کی؟ اللہ کی۔
جب سے اس نے کائنات پیدا کی تو کائنات کے نقش اول نے اللہ کی حمد کی، اور آج تک کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد کر رہا ہے، اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ جنت کے پتے، درخت اور وہاں کے چشموں کے پانی کے قطرے بھی، سب کچھ اول تا آخر اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ بار بار حمد کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ تو جب سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ بار بار حمد اللہ کی ہوئی تو پھر محمد تو نام اس کا ہونا چاہیے تھا، محمد نام اس کا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے اپنے نام میں تو یہ معنی ہی نہیں۔ محمود اس کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے، تھوڑی کی جائے تب بھی محمود، زیادہ کی جائے تب بھی محمود۔ میری حمد کی بھی جاتی ہے اور میں خود حمد کرنے والا بھی ہوں۔ باری تعالیٰ تیری حمد تو کی جاتی ہے، تو خود بھی حمد کرنے والا ہے۔ تو یہ جو سب سے زیادہ تیری حمد ہوتی ہے وہ معنی تو تیرے نام میں نہیں۔ تو فرمایا نہیں، تم نے سمجھا ہی نہیں کہ سب سے زیادہ حمد کس کی ہوتی ہے۔ تمہارے دیکھنے میں سب سے زیادہ حمد میری ہوتی ہے، مگر نہیں، سب سے زیادہ حمد اس کی ہے جس کا نام محمد رکھا، جس کا نام محمد ہے۔ باری تعالیٰ حضور کی حمد سب سے بڑھ کر کس طرح ہوئی؟ فرمایا ساری کائنات کے موجودات نے، مخلوقات نے، ذرات نے، ایک ایک کائنات کی شے اور مخلوق نے میری حمد کی، اور میں سب سے زیادہ محمود ہو گیا، اور ساری کائنات جس کی حمد کر رہی ہے وہ رب کائنات اور حمد کا مالک خود مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہے۔ تو جس کی حمد میں کروں وہ محمد ہوگا، جس کی حمد میں کروں گا وہ محمد ہوگا۔ تو بولیے حضور کی جو حمد ہے، جو حمد آپ کرتے اس کا درجہ اونچا ہے، یا جو حمد اللہ کرتا ہے اس کا درجہ اونچا ہوگا؟ اللہ کا مرتبہ اونچا ہے یا محمد کا؟ بھئی اللہ کا درجہ مرتبہ اونچا ہے، وہ اللہ ہے، خالق ہے، اور حضور علیہ السلام اس کے برگزیدہ بندے، پیغمبر، رسول اور محبوب ہیں۔ تو حضور کا درجہ اللہ کے بعد ہے، نیچے ہے۔ تو جب حضور کا درجہ نیچے ہے تو حضور کے ہر فعل کا درجہ بھی اللہ کے فعل سے نیچے ہوگا۔ تو حضور نے جو حمد کی اپنی زبان پاک سے تو وہ حضور کا عمل بنا، اور اللہ نے جو اپنی پاک زبان سے حمد کی وہ اللہ کا عمل بنا۔ تو جو حمد محمد نے کی وہ اس حمد سے نیچے ہوئی جو حمد اللہ نے کی۔ محمد نے رب کی حمد کی، رب نے محمد کی حمد کی، اس لیے فرمایا میں معبود ہوں، محمد محمد ہے، کہ میری حمد زمانہ کرتا ہے، حتیٰ کہ سب سے بلند حمد میری محمد کرتا ہے، اور میں خود محمد کی حمد کرتا ہوں۔ تو جس کی حمد میں کروں وہ محمد ہوگا یا کوئی اور ہوگا؟ لی جو محمد نام، کیوں؟ اللہ محمد کا نام لیتا ہے، اللہ محمد کا نام جپتا ہے، اللہ محمد کا نام جپتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں مختلف معنی، وہ جو آیت کریمہ آپ درود پاک کی پڑھتے ہیں ہر وقت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ جو یصلون ہے صلاۃ، اس کے کئی معنی ہیں، اس کے کئی معنی ہیں۔ اس صلاۃ کے کئی معانی میں سے ایک معنی یہ ہے کثرت سے ذکر کرنا، کثرت سے ذکر کرنا، اور اسی معنی کی تائید وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں ہے۔ تو یصلون علی النبی، اللہ نبی پر صلاۃ پڑھتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کثرت کے ساتھ نبی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ ہر وقت محمد کا نام جپتا رہتا ہے۔ لوگو تم اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، یہ تمہارا وظیفہ ہے، اور اللہ کا وظیفہ ہے لی جو محمد نام، محمد محمد کرتا رہتا ہے، وہ محمد کا ذکر کثرت سے کرتا رہتا ہے۔
محمد کا ذکر بار بار کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر مالائے اعلیٰ میں کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر اہل جنت میں کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر ارواح انبیاء میں کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر عرش پہ کرتا رہتا ہے، محمد کا ذکر فرش پہ کرتا رہتا ہے، اور تب سے کر رہا ہے جب کچھ نہ تھا، اور جب تک کرتا رہے گا جب کچھ بھی نہ رہے گا۔ ایک ہی آواز شروع سے آ رہی ہے اور ایک ہی آواز اینڈ تک آتی رہے گی، کیا؟ لیجو محمد نام، ایک ہی آواز آ رہی ہے، محمد محمد کریں گزر گئی۔ اب یہ وہاں کی بات ہو گئی، نچلی گئی، وہ بھی آواز آ رہی ہے، محمد کریں گزر گئی۔ یصلون علی النبی، یعنی نبی پر صلاۃ بھیجتا رہتا ہے اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس ترکیب کے ساتھ جو جملہ آئے، جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ جملے عربی میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں دوام نہیں ہوتا، کوئی فعل ہوتا ہے اور فعل تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت کا ہوتا ہے۔ جب جملہ فعلیہ ہوگا تو فعل یا ماضی پر ہوگا، فعل